سیرت مبارکہ یہاں تک پہنچی تھی۔ مہدی موعود علیہ السلام جب ناگور میں گئے تو وہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے سورہ العمران کی 195ویں آیت فالذین حاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ یہ آیت شریفہ کو آپ نے اپنے ثبوت مہدویت میں اللہ کے حکم سے پیش فرمایا، اور اس آیت شریفہ کو آپ نے اس لحاظ سے یوں پیش فرمایا کہ فالذین حاجروا شد واخرجوا من دیارہم شد واوذوا فی سبیلی شد وقاتلوا وقتلوا ماندہ است۔ پر مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس آیت شریفہ کو اس لحاظ سے پیش کیا کہ فالذین حاجروا شد، یعنی کہ ہجرت ہو چکی، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا یہ ہو چکا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور گھروں سے نکالے گئے یہ بھی ہو چکا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کی راہ میں ہم کو ستایا گیا یہ بھی ہو چکا۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، یہ جو قتل کرنا اور قتال ہو جانا، قتل ہو جانا یہ باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا یہ ہو جائے گا۔ تو اس آیت شریفہ کو آپ نے اس طرح پیش فرمایا۔ اب یہ ناگور میں جب یہ آیت شریفہ کو پیش فرمایا تو اس کا ترجمہ اردو زبان کے حساب سے ہمارے حیدرآبادی جو زبان کا جو لہجہ ہے اس میں آپ یہ سمجھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے اس آیت شریفہ کا مصداق بنا کر یہ فرمایا۔ اس آیت شریفہ میں یہ ہے 4 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں گھروں سے نکالا جانا اور پھر ہجرت کرنا اور ستایا جانا، اور چوتھی صفت ہے قتل کرنا اور قتل ہو جانا، اللہ کی راہ میں لڑنا، مرنا اور مار دینا اور مر جانا ہے، اپنے آپ کو شہید کر دینا۔ یہ 4 صفات ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے تعلق سے فرمایا، خود آپ کے تعلق سے، کہ یہ جو 3 صفات ہے، ستایا جانا، گھروں سے نکالا جانا اور ایک مقام سے دوسرے مقام کو ہجرت کرنا، یہ ہو چکا ہے۔ اب قتل کرنا اور قتل ہو جانا یہ باقی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے گا یہ اس کی صفت پوری ہوگی۔ ابھی جو ہے یہ کس سے صفت پوری ہوگی، اس کے بدلے میں بندگی میاں کو جو پیش کیا گیا تھا یہ ابھی سب کچھ آپ نے نہیں بیان فرمایا تھا، صرف آپ نے فرمایا کہ چوتھی صفت جو ہے یہ آگے آ کر پیش ہونے والی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ علماء جو تھے، یہ جو پٹن بڑلی احمد آباد کے اور خود ناگور کے جو علماء تھے وہ خوشیاں منانے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو اب مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت شریفہ کو جو پیش کیا ہے اس کے اعتبار سے ان کو قتل کرنا اور قتل ہو جانا ہے، یعنی شہید ہو جانا ہے اب، کیونکہ آپ نے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے آیت کے مصداق آپ ہو۔ تو پھر اب اس آیت کے مصداق سے آپ کو قتل کرنا، وقاتلوا وقتلوا کی صفت آپ کو ملنے والی تھی۔ تو علماء نے کہا کہ اگر یہ قتل ہو جاتے ہیں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مہدی موعود ہوں گے ان پر کوئی ہتھیار کام نہیں کرے گا۔ اب اگر یہ اس آیت کے مصداق قتل ہو جاتے ہیں تو ہم یہ حدیث پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ مہدی موعود نہیں تھے کیونکہ یہ قتل ہو گئے، نعوذ باللہ یہ شہید ہو گئے۔ اب وہ خوشیاں منانے لگے کہ دیکھو اب یہ آیت کے حساب سے اب ان کو شہید ہونا ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر شہید نہیں ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم پھر جو ہے اس آیت کو جو ہے پیش کر دیں گے جس کو انہوں نے اپنے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ قتل کرنا اور قتل ہو جانا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ اس آیت کے مصداق، تو پھر آپ کو قتل ہونا ہے اور قتل ہو جانا ہے۔ دونوں طرف سے وہ لوگ خوشیاں منانے لگے۔ اور ادھر مہدی موعود علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ہوا کہ اس آیت کے مصداق تم ہو، تو مہدی موعود علیہ السلام جا بجا ہر سجدے میں دعا کرتے تھے، فدائیت کے ساتھ اللہ پر قربان ہونے کی دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ چوتھی صفت بھی مجھ سے پوری فرما۔ ایک 3 صفات تو جو پورے کرا ہے، چوتھی صفت بھی پوری فرما، کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ بہت بڑی بات تھی۔ مہدی موعود علیہ السلام بار بار دعا کر رہے تھے۔ تو ایسے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ہر چیز کا حکم دینے والے ہیں، ساری کائنات انہی کے حکم پر چلتی ہے، وہ جو چاہے حکم کر سکتے ہیں، ان کے حکم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور ان کے فیصلوں پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ رب العالمین نے جو احکم الحاکمین ہے وہ اپنے خلیفے کو حکم دیتے ہیں کہ اے سید محمد، ہمارے علم قدیم میں ہے، ظاہر ہے، یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ خاتم نبی اور خاتم ولی پر کوئی قادر نہیں آ سکتا، کوئی ان پر حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی ان کا قتل نہیں کر سکتا، کوئی ان کو شہید نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت کے مصداق ہم نے تمہارے بدل کو پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے بدل کو پیدا کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سیرت امامنا جو کچھ پیش کرتی ہے وہی سیرت بندگی میاں کی سیرت ہے، ہو بہو وہی سیرت لے کر بندگی میاں آئے تھے۔ تو پھر مہدی موعود علیہ السلام کی بدل میں بندگی میاں جو شہید ہوئے، ابھی مہدی موعود کو جب یہ اللہ کی طرف سے معلوم ہوا کہ صرف تمہارے بدل کو ہم نے پیدا کیا ہے، وہ کون بدل تھے ابھی نہیں بتایا گیا۔ ناگور میں اس آیت کے مطابق جب جا بجا سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ مہدی موعود علیہ السلام سے کہ آپ بتائیے، کہ صرف مہدی موعود نے یہ بتا دیا تھا کہ بدلے کے لیے بدلے ذات جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ شہید ہونے والی ہے۔ اب کون سی ذات تھی نہیں معلوم تھا، تو پھر جا بجا ہر شخص یہ پوچھتا تھا کہ آپ اگر ہم کو بتا دیں گے وہ کون سی ذات ہے جو آپ کے بدل میں شہید ہونے والی ہے، تو ہم اس کی بھی عظمت اسی طرح کریں گے جس طرح آپ کی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی جیسا ہم عظمت کرتے ہیں ویسی عظمت ہم اس ذات کی بھی کریں گے جو آپ کے بدل میں شہید ہونے والی ہے۔ تو آگے جا کر بندگی میاں کو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بندگی میاں کی سیرت میں آئے گا، آپ کی شہادت کی سیرت میں آئے گا، اس کو کھول کر ہم جب بیان کریں گے۔ صرف مختصر یہ ہے کہ آگے جا کر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بدل ذات مہدی کے لیے پروردگار عالم نے بھائی سید خنمیر تم کو چنا ہے، اللہ نے تم کو چنا ہے، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ بھائی سید خنمیر ہوشیار باشد، ہوشیار رہو، یہ کوئی آسان بار نہیں ہے، ولایت محمدی کا بار ہے، جس کسی پر بھی رکھا گیا ہے اگر اس کی ہاتھی کے ہڈیاں کیوں نہ ہو اور فولاد کے پھسلیاں کیوں نہ ہو، ہاتھی کے ہڈیاں ہو گئی تو گھس جائیں گی، فولاد کے پھسلیاں ہوں گی تو وہ پس جائیں گی، یہ ایسا بار ہے ہوشیار باشد۔ تو اسی وقت بندگی میاں نے فرما دیا تھا کہ میران جی میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنے بڑے بار کو اٹھا سکوں۔ تو مہدی موعود نے جواب میں فرما دیا تھا کہ بھائی سید خنمیر، بندہ اگر اپنی طرف سے یہ بار دیتا تو تمہاری درخواست پر جو ہے کوئی غور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ جو بار رکھا گیا ہے یہ اللہ کے حکم سے رکھا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ بھائی سید خنمیر دیکھو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب العالمین جو ہے جس کو قابل سمجھتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں اور ناقابل کو دیتا نہیں۔ مہدی موعود نے صاف فرما دیا تھا۔ بہرحال یہ ناگور کے اندر یہ آیت شریفہ جو ہے آپ کے مصداق اتری تو بدل ذات مہدی جو ہے آپ کو رکھا گیا۔ اسی ناگور سے آپ جو ہے آگے بڑھتے ہوئے پھر اب ٹھٹا سندھ کی طرف جانے لگے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت ایسا ہی آگے بڑھتے جائے گی، وہاں پر بھی آپ کا چرچا ہونے لگا، اور ادھر جو ہے ناگور کے جو واقعات تھے مختصر کرتے ہوئے سیرت کو جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں یہی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کو اس آیت کا جو ہے مصداق کھڑایا گیا، تو آپ نے جو ہے بدل ذات مہدی کو جو ہے بندگی میاں کو پیش فرمایا۔ محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام جا بجا قدم قدم پہ ثبوت مہدی موعود علیہ السلام پیش کرتے رہے، اور جہاں جہاں آپ گئے ثبوت مہدی موعود علیہ السلام پیش کرتے رہے۔ جب آپ جو ہے جیسلمیر سے نکل کر وہاں گئے تو راستوں کو بھی جیسا کہ کل کی جو کلاس تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ مہدی موعود علیہ السلام کو راستے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جنگل کا راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، یہ مشکل اور جانوروں کا راستہ ہے، یہاں سے مت جائیے۔ تو آپ نے اس وقت بھی فرما دیا تھا کہ بندہ اللہ کے حکم سے راستے طے کرتا ہے، اگر بندہ اپنی طرف سے کرتا تو غور بھی کیا جا سکتا تھا کہ تمہاری بات پر دوسرے راستے سے جاتے، بندہ اللہ کے حکم سے راستے طے کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فقیر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ہستی دنیا کے راستوں کو بھی خدا کے حکم سے جو ہے
چل رہی ہے اور آگے بڑھا رہی ہے، دنیا کے راستوں کے ہر قدم کو اللہ کے حکم سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر بھلا بتائیے دنیا کے جو راستے ہیں زمین کے راستوں پر چلنے کے لیے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، تو پھر وہ ہستی جو دین کا راستہ ہے وہ غلط کیسا چلے گی؟ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے راستوں کو مہدی موعود فرما رہے ہیں کہ بندہ اللہ کے حکم سے طے کرتا ہے، تو یہ ہستی بھلا دین کے راستے پر غلط کیسا چلے گی؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں غیر لوگ کہ مہدی موعود نے دین کا غلط راستہ بتایا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی معظم جو اللہ کے حکم سے اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ راستے بھی خدا کے حکم سے چلتی ہے، وہ راستہ بھلا دین کا جو ہے غلط کیسا بتا سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جا بجا قدم قدم پہ اللہ کے حکم کو جو ہے نظر میں رکھا، اللہ کے حکم سے آپ کھاتے تھے، پیتے تھے، ہر عمل کرتے تھے، اسی طرح آپ جو ہے آگے بڑھتے گئے۔ پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ کے واقعات کل بیان کیے جائیں گے۔ مختصر انداز میں یہ ہے، یاد رکھیے کہ جو ہے سیرت مامنہ مہدی موعود علیہ السلام قدم قدم پر ثبوت پیش کرتی ہے، اور ان ثبوتوں سے ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مکمل کامل ہونا چاہیے کہ ہم جس ہستی کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں وہ ہستی حقیقی مہدی موعود علیہ السلام تھے۔ ان المہدی الموعود قد جاء ومضى لا یاتی المہدی الاخر بعدا، بے شک مہدی موعود علیہ السلام آئے اور گئے، اب کوئی دوسرے مہدی موعود آپ کے بعد آنے والے نہیں ہیں۔ اس ایمان پر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کا موقع ہے اور یہ جو ہے مغفرت کا دہا چل رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جا بجا اللہ سے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ مغفرت کسی کی ہو جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں اس کے گناہوں کو معاف کر دینا اور مغفرت کر دینا یہ آسان بات نہیں ہے۔ یہ مغفرت کا دہا چل رہا ہے، جتنا ہو سکے مسجدوں میں آئے، عبادتیں کرے اور بار بار دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ مغفرت کا دہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو تم پر سایہ فگن ہے، تو پھر اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کو دعا کرنا چاہیے۔ پھر آئندہ آنے والے جو 10 دن ماہ رمضان کے ہے وہ دوزخ کی آگ سے نجات کے ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کا بھی فائدہ اٹھائے اور دوزخ کی آگ سے نجات پانے کی اللہ سے دعا کرتے رہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین ہی ہے جو ہم کو دوزخ کی آگ سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ہر عمل، ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں بتایا گیا کہ نماز پڑھو تو بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاؤ گے، روزہ اور یہاں پر حج کرو گے تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ویسے ہو جاؤ گے، اگر زکوٰۃ دو گے تو مال تمہارا پاک ہو جائے گا۔ لیکن جب روزے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بدلے میں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں روزے دار کے لیے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے بات پہنچا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس روزے دار کے منہ کی بو مشک، عطر اور عنبر سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں تلاوت قرآن زوروں سے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں ہوا، اسی مہینے میں شب قدر ہے۔ یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن جا بجا ہونا چاہیے، جہاں کہیں بھی تلاوت قرآن ہو سننے بیٹھ جائیے یا خود پڑھنے بیٹھ جائیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھیے کہ کوئی اگر قرآن مجید کی ایک آیت کو سنتا ہے، وہ پڑھا نہیں ہے، صرف سنتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو قرآن مجید کی ایک آیت کو سنتا ہے اس کے لیے سونے کی کان سے وہ آیت سننا بہتر ہے۔ فرماتے ہیں ایک سونے کے پہاڑ جیسے جو ہے کان جو ہوتی ہے، خزانہ ہوتا ہے جہاں سے سونا نکلتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک قرآن کی آیت سن لے۔ اور پھر اسی حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی آیت پڑھتا ہے، سننے والے کے لیے فرمایا کہ ایک سونے کی کان سے بہتر ہے کہ قرآن کی ایک آیت سن لے۔ اور جو ہے پڑھنے والے کے لیے اسی آیت میں فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیت کو پڑھتا ہے، عرش کے نیچے جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں
دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، قرآن مجید سے جڑنا یہ ہمارا کام ہے، اور سب سے زیادہ حقدار قرآن کے کون ہے ساری دنیا میں؟ ہم مہدوی ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارے آقا کا دعویٰ ہے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر ہم اگر کتاب سے دور ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ہم بہت جو ہے غلط کام کر رہے ہیں۔ آج ہم اگر فیس بک یا واٹس ایپ پہ یا انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں، لیکن 10-15 منٹ نکال کر تلاوت قرآن نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے آسمان کی طرح، آسمان پر جیسا ستارے چمکتے ہیں زمین پر ان کے لیے ستارے چمکتے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح جو ہے آسمان پہ ستارے چمکتے ہوتے ہیں جو گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان والوں کے لیے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ تلاوت قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لغو باتوں سے، فضول باتوں سے بچتے رہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا کہ غفلت حرام است و ہر چے موجب غفلت است حرام است۔ غفلت حرام ہے، خدا کی یاد سے غفلت میں رہنا یہ حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا کی یاد سے غافل کر دے وہ بھی حرام ہے، فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو غفلت سے بچائے اور اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے خاص فضل سے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن والمہدی امامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔